وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا على اثنين رجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه آناء الليل وآناء النهار ورجل آتاه الله القرآن فهو يقرأ منه آناء الليل وآناء النهار صدق الله وصدق رسوله النبي الصادق الأمين ونحن على ما قال ربنا من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یہ جلوہ حق سبحان اللہ، یہ نور ہدایت کیا کہنا، یہ جلوہ حق سبحان اللہ، یہ نور ہدایت کیا کہنا. جبرائیل بھی شیدا ان کے ہیں، یہ شان نبوت کیا کہنا. جس دل میں ہو پرتوے کرسی عرش، اس دل کی بلندی صلی علی. جس دل میں ہو پرتوے کرسی عرش، اس دل کی بلندی صلی علی. جس سینے میں قرآن اترا ہو، اس سینے کی عظمت کیا کہنا. واجب الاحترام مقامی اور بیرون علماء کرام، مبارک دن کی اس مبارک دینی مذہبی اصلاحی تبلیغی محفل میں
رکھنے والے میرے مذہبی دینی دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، میری محترمہ موقرہ معززہ بہنوں، مائیوں، عزیز بچوں، اس مبارک محفل میں ہماری شرکت اور حاضری کو اللہ تعالیٰ نجات کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دنیا آخرت کے مشکلات آسان فرما دے۔ آپ جو ہمارے جنگ کے مذہبی دوست ہیں، میں آپ کے نظریات اور آپ کے ایمانی جذبات کا پورے چاروں سوروں میں تعارف کراتا ہوں، اور یہ حقیقت کی بات ہے۔ دینی کام جس صورت میں ہو، جماعت کی صورت میں ہو یا مدارس مساجد کی صورت میں ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت بڑا جذبہ عطا فرمایا ہے۔ جنگ کے قرآنی تعلیمات کے مراکز اور مدارس میں کئی مرتبہ مجھے دوستوں نے حکم فرمایا۔ مولانا حق نواز صاحب نے جب جامعہ محمودیہ کے سنگ بنیاد کا بہت بڑا جلسہ کرایا تھا، بڑے علماء، شیخ الحدیث، مبلغین سب موجود تھے، آپ کو یاد ہوگا۔ آج کی طرح وہ بھی مولانا پس دیوار زندہ تھے، جیل میں تھے، تو میں اس قابل نہیں تھا، لیکن مبلغین کی بہتات میں مجھے وافر ٹائم دیا گیا اور میں نے واز کیا۔ آج بھی اسی صورت میں مولانا رشید احمد مدنی صاحب نے حکم فرمایا ہے۔ رات مولانا عبدالغفار توسیع اور میری لاہور شیراں جامع مسجد میں تقریر تھی، میں کوئٹے سے آیا، وہاں نہ پہنچ سکا، یہاں میری حاضری ہوئی۔ جلسے والوں نے تو میرے ساتھ پورا کام کیا ہے، اپنے واز کرا، نعتیں پڑھوا، جب ٹائم ختم ہوا کہا حقانی صاحب آؤ، لوہار جانے، لیکن آپ کی شفقت اور جذبات کا مجھے پتا ہے الحمدللہ کہ آپ مہمان اور مسافروں کی دلداری کر سکتے ہیں۔ جیسا آپ نے اشتہار میں پڑھا ہے، یہ مدرسہ ہے، قرآنی تعلیمات کا مدرسہ ہے، لڑکوں کے لیے مردوں کے لیے تو بے شمار مدارس ہیں۔ بحمداللہ یہ چار دیواری میں رہنے والی، مستقبل کا معمار بننے والی، بچی سے لے کر بڑی عورت تک، جس کے متعلق امام الانبیاء، سید الانبیاء، خطیب الانبیاء، رئیس الانبیاء، حکیم الانبیاء، سلطان الانبیاء، شافع روز جزا، حبیب کبریا، احمد مجتبیٰ، جناب حضرت محمد رسول اللہ، میرے ساتھ بڑے ذوق سے کہیے صلی اللہ، اور اونچی صلی اللہ۔ یہ جمعہ کا دن ہے، جمعہ کے دن میں کثرت سے درود پڑھنے کا حکم ہے، اور اب جس وقت میں آپ اور میں موجود ہے، یہ وقت تو قبولیت کا وقت ہے، دعا کی منظوری کی ساتھ ہے۔ لوگ کہیں بازار میں، کہیں فلم میں ہیں، آپ قرآن کی محفل میں بیٹھے ہیں، اور میں اتنے بڑے خطیبوں اور علماء کی موجودگی میں قرآن مجید کے شبنمی قطروں سے آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جب آپ دنیا کے کام کاج چھوڑ کر قرآن کی محفلوں میں آتے ہیں، تو جب بھی آپ آتے ہیں اللہ تعالیٰ خود آپ کو مبارک دیتے ہیں۔ قرآن میں ہے، فرشتوں مبارک دو ان کو، جب بھی میرے دروازے کی طرف بلایا گیا آذان کے ذریعے، اشتہار کے ذریعے، اطلاع کے ذریعے، تو انہوں نے شیطانی محفلوں کو ٹھکرا دیا اور رحمانی محفلوں کو رونق بخش دی۔ اللہ فرماتے ہیں ان کو مبارک ہے، قرآن میں ہے۔ فرمایا والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها وانابوا الی اللہ، جنہوں نے بھی اجتناب کیا شیطانی محفلوں سے، میرے دروازے اور میری محفل کی طرف رجوع کیا، وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ
اللہ لہم البشرا، لہم فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ وأولئك هم أولو الألباب۔ اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں کو لہم البشرا، مبارک دو جنہوں نے شیطانی محفلوں کو ٹھکرا دیا، میری کسی محفل کو انہوں نے رونق کے بغیر نہیں چھوڑا، میری محفل کو، رحمانی محفلوں کو آباد کیا، ان کو مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں مبارک دیتے ہیں کہ تم قرآن کی محفل کی طرف آئے ہو، سب کہہ دو الحمدللہ۔ یہ میری تمہیدی بات تھی، ٹائم کا تقاضا آپ کے سامنے آئے۔ یہ مدرسہ جنگ کے بہت بڑے بلند جذبات نظریات رکھنے والے دوستوں، میری مائیں بہنیں، یہ مدرسہ قرآن کی تعلیمات کا مدرسہ ہے اور بنات الاسلام ہے۔ لڑکیوں کو قرآن کے زیور سے آراستہ کرنے کے لیے یہ سارا پروگرام ہے۔ او چار دیواری میں بیٹھنے والی میری ماں بہن، اس لیے کہ تیرے متعلق تیرے نبی پاک نے فرمایا ہے کہ مجھے امت کی بربادی کا کسی کام میں خطرہ نہیں، ایک فتنہ عورت کا ہے۔ علماء میرے دایاں بایاں بیٹھے ہیں، ان کی تصدیق میرے لیے سرکاری توثیق کی حیثیت رکھتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا امت کی بربادی کا کس فتنے میں خطرہ ہے؟ دیکھیے آپ میرے ساتھ بولیں گے، آدھا آواز آپ کریں گے آدھا میں۔ کس فتنے میں؟ کس فتنے میں؟ یہ کسی مولوی کی بات میں نہیں کر رہا، کسی عام آدمی کی نہیں، میں اس نبوت کی بات کر رہا ہوں جس کی زبان سے بات نکلے وہ بات نہیں ہوتی، قیامت تک امت کے لیے حدیث بن جاتی ہے۔ عورت فتنہ بنے گی، ایمان ضائع ہوں گے، جانیں ختم ہوں گی۔ آج رحمت دو عالم کا فرمان ہمیں دعوت فکر و عمل دے رہا ہے۔ دوستو، عورت بازار کی زینت بن گئی، عورت مزار پہ برباد ہو گئی، عورت بے پرد ہو گئی، عورت کا سر ننگا ہو گیا، عورت پاکستان میں ننگی ہو کر بازار میں آ گئی ہے، 4 آنے اور 4 روپے لے کر عورت اپنی عزت بیچ رہی ہے۔ اور پھر تمہاری کمزوری کو دیکھ کر ایک عورت نے اعلان کر دیا ہے کہ میں مستقبل کی پرائم منسٹر بننے والی ہوں، وزیر اعظم ہوں، میں حکمرانی کروں گی۔ تو عورت کی اصلاح کے لیے یہ مدرسہ کھولا گیا کہ آج عورت کے کردار کو دیکھ کر شرم آتا ہے۔ کبھی وہ عورت ہوتی تھی جب پہاڑوں میں بیٹھتی تھی، کوئی درندہ اس کو ہاتھ نہیں ڈال سکتا تھا، وہ عورت پہاڑوں پہ چڑھتی، اس عورت کے پاؤں کے نیچے جو پہاڑ آتا یا صفا بنتا جاتا یا مرا بنتا جاتا۔ کبھی وہ عورت ہوتی تھی پہاڑوں پہ چلتی تھی، عرش کو اگر ہوتا تھا وہ عرش، اور جبرائیل اپنی ساری جماعت سمیت جھک کر اس عورت کو دیکھ جو پہاڑوں کے دامن میں دوڑ دوڑ کر اللہ کی وحدانیت کا علم لہرا رہی ہے۔ الصفا والمروة من شعائر الله۔ تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ میرا ٹائم تو حضرات نے اپنے دوستوں میں تقسیم کر دیا۔ شلہی دور کبا غریب کوئی نہ ہوئے، غریب کا کوئی وقت کہہ رہے اچھا اور کھنو ویگن خراب کیا تو میں کاوڑا کھڑا رہے گا جو مدنی صاحب کا جلسہ پتہ کوئی مولوی ہوئے نہ ہوئے، اتھانی الحمدللہ مارکیٹ ہے، جلے ٹائم ختم جا کے نہ ہوا تھانی صاحب تو جان دے تیرا مجمع جانے، ادھر تمہاری مہربانی بابا، اللہ کی مہربانی۔ غور سے سنو میری مائیں بہنیں، یہ تمہارے لیے بات کر رہا ہوں، تم ذرا کنجے قفس میں بیٹھ کر خلوت میں بیٹھ کر سوچو کہ تو عورت کہاں سے گری، کہاں جا پڑی، کہاں پہنچی۔ ہم جب قرآن کو کھولتے ہیں وہ عورت نظر آتی ہے، جس کے پاؤں کے نیچے پہاڑ آیا تو وہ قرآن بن گیا۔ ہم نے اس عورت کو پڑھا، او بیٹی جو
زمین پہ چلتی گئی. اللہ کی قسم خدا نے خود فرمایا کہ مجھ اللہ کو یوں محسوس ہوتا ہے اس لڑکی کے پاؤں کے نیچے زمین کا فرش نہیں حیا کا فرش ہے. قرآن میں ہے, سنی سنائی باتیں آپ کی, میں تو طالب علم ہوں. اللہ نے خود فرمایا, اشارے کرتا جاؤں گا. جب موسیٰ علیہ السلام پہ قتل کا مقدمہ بن گیا, موسیٰ علیہ السلام پہ 302 لگ گئی. ابتدا سے لگتی آئی ہے, اکیلا مولی حق نواز نہیں, 302 بن گئی. اس وقت حکومت اس کی ہے, اس وقت بڑے فرعون کی حکومت تھی, بڑے فرعون کی. اس کی نسل چل رہی ہے, نسل در نسل. وارانٹ سے گرفتاری کے پولیس پیچھے, موسیٰ علیہ السلام چل پڑے. چلتے 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 فرعون کی حکمرانی کی سرحدیں ختم ہو گئیں, مصر کی سرحد ختم ہو گئی اور ملک آ گیا. قرآن میں ہے نبی اکیلا, پیچھے پولیس کا معاملہ. بھوک بھی لگی, پیاس بھی لگی. کہو نبیوں کو بھوک بھی. دیکھ رہے آپ نے مراقبہ نہیں کرنا, محبت والے لوگ ہیں آپ, میں جانتا ہوں. نبیوں کو بھوک بھی, پیاس بھی, تھکن بھی. ایک ذات ہے جو بھوک لگنے سے, پیاس لگنے سے. موسیٰ علیہ السلام بیٹھے ہیں درخت کے نیچے, بھوک ہے, پیاس ہے اور اللہ سے باتیں کر رہے ہیں. جب بھوک لگے تو کھانا کون دیتا ہے, پیاس لگے تو پانی کون پلاتا ہے, جزاک اللہ. درخت کے نیچے بیٹھے ہیں اور سنیے کہہ رہے ہیں رب. کیا کہہ رہے ہیں, شاباش. سب نبیوں نے کیا کہا, رب. کہہ رہے ہیں ربی لما انزلت الی من خیر فقیر. اللہ مجھے بھوک لگی ہے, اللہ مجھے پیاس لگی ہے. نبی کہہ رہا ہے. بیٹھے تھے, سامنے دیکھا کہ آسمان سے پرندے اتر رہے ہیں زمین پر. یہ پہاڑی اور جنگلی اور بیابان اور سنگلاخ علاقے کا اصول ہوتا ہے, جہاں پانی ہو وہاں پرندے اترتے ہیں. پرندے اتر رہے تھے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا چل کے دیکھوں, یہاں پانی تو نہیں, پرندے اتر رہے ہیں. آگے گئے تو آدمیوں کا جم گٹا ہے, جم غفیر ہے, کافی لوگ ہیں اور سینکڑوں کی تعداد میں بکریاں کھڑی ہیں. قریب پہنچے تو دیکھا ایک بہت بڑا کنواں ہے, اس میں چرخی ہے, بھاری بھرکم ڈول ہے. چرواہے پانی کھینچ رہے ہیں, ڈول نکال رہے ہیں. ایک ڈول کو 5 نوجوان مل کر نکال رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام چلے گئے. جب قریب گئے تو وہ دیکھا ایک درخت ہے, اس کے نیچے 2 لڑکیاں بیٹھی ہیں. لڑکیاں, قرآن ہے. دونهم امرأتين تذودان. 2 لڑکیاں بیٹھی ہیں. او بے پرد گھومنے والی میری بیٹیوں, عصمتوں اور عزتوں کا سودا کرنے والی ہو. کبھی وہ لڑکیاں ہوتی تھیں جوان سال, جنگل میں بکریاں چراتی تھیں, کسی کو جرأت نہیں تھی ہاتھ بڑھا کے عزت کا معاملہ کرے. آج تم نے شہروں میں, آبادیوں میں, محلوں کے محلے برباد کرا دیے. موسیٰ علیہ السلام چلے گئے, لڑکیاں بیٹھی تھیں. پوچھا قال ما خطبكما, او معصوم بیٹیو تم یہاں کیوں بیٹھی ہو, مرد کھڑے ہیں, تم کیوں بیٹھی ہو؟ لڑکیوں نے جواب دیا قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر. او مسافر صاحب, ہمارا باپ بوڑھا ہے, بکریاں چرا کر گھر کی معیشت ہوتی ہے, نوکر غلام کوئی نہیں, بکریاں چرانے والا کوئی نہیں, باپ اتنا چلنے پھرنے کے قابل نہیں, عمر کے آخری مراحل ہیں, ہم عورتیں ہیں, بکریوں کو پانی پلانا ہے. عورت کمزور ہوتی ہے, مرد طاقتور, وہ پانی کے ڈول کھینچ رہے ہیں. عورتیں کمزور ہوتی ہیں, عورتیں وہ جنگل ہے, وہ پہلے دور کی گال ہے, پہلے دور ہونا پہلے دور میں عورتیں کمزور ہوتی تھیں, مرد طاقتور. اب مرد پیچھے پیچھے, عورت آگے آگے, اور نعرہ ہے کہ میں مستقبل کی وزیر اعظم ہوں. یہ چونکہ عورتوں کی اصلاح کے لیے مدرسہ ہے, سیاسی بات نہیں, میں سیاسی
مذہب کی سیاست تو ہم کرتے ہیں، لیکن میں ووٹوں کے لیے یا وہ سیاست نہیں کرتا. میں اپنا مذہبی فریضہ سمجھتے ہوئے نبی کے دین کا اپنے آپ کو عام مولوی طالب علم سمجھتے ہوئے اپنا فرض ادا کر رہا ہوں کہ سنو، اس ملک پاکستان میں اگر اللہ نے مرد کو شعور دیا ہے تو ہم عورت کو قرآن پڑھائیں گے، عورت کو نماز کے فرض یاد کرائیں گے، عورت کو قرآن کا ترجمہ پڑھائیں گے، عورت کو قرآنی احکامات سنا کر چار دیواری میں پردہ دلائیں گے. وہ عورت کبھی ہو ہی نہیں سکتی جو ہمارے اوپر حکمرانی کرے، وزیر اعظم بنے، کیونکہ ہم نے نبی پاک کا پیغام پڑھ رکھا ہے. میں علماء کو دکھا سکتا ہوں، ایران میں جب بادشاہ قتل ہوا، اس کا بیٹا جانشین ہوا، وہ قتل ہوا، ایک اس خاندان کی لڑکی بادشاہ بنی. امام الانبیاء مصلی نبوی پر بیٹھے تھے، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایران کے ملک کی سربراہ ایک لڑکی بن گئی، عورت بن گئی. تو آج سے 1400 برس قبل تیرے میرے نبی پاک نے کہا تھا لن یفلح قوم ولوا امرأتهم، وہ قوم کبھی فلاح نہیں پا سکتی، وہ قوم بہبود اور کامیابی سے ہمکنار نہیں ہو سکتی، وہ قوم عزت عظمت نہیں پا سکتی جس کی سربراہ عورت بن جائے. آج بھی میری سربراہی محمد عربی کا فرمان کرتا ہے، ہم عورت کو سربراہ نہ قبول کرتے ہیں نہ بننے دیں گے، کیونکہ مرد خلیفہ مرد بنتا ہے، حکمران مرد بنتا ہے. اگر کسی عورت کے اقتدار پر آنے کی گنجائش ہوتی تو جنگ کے لوگوں، جب میرے امام الانبیاء دنیا سے انتقال فرما گئے تھے، حضور کی آخری چوتھی لاڈلی قرآن کی حافظہ باپرد تہجد کی پابند فاطمہ الزہرا، وہ فاطمہ جب گھر میں قرآن پڑھتی، اگر کسی کان میں آواز پہنچتی وہی لوگ کھڑے ہو جاتے کہ یہ کون قرآن پڑھ رہا ہے، اس تلاوت سے محمد کی تلاوت کی جھلک آ رہی ہے. وہ فاطمہ چلتی تھی تو اب محمد کے رفتار کی خوشبو آتی تھی. لیکن محمد عربی کی وفات کے بعد فاطمہ الزہرا خلیفہ نہیں بن سکی. اگر کسی کی بیگم اور خاتون خلیفہ بن سکتی تو پھر محمد عربی کی بیگم عائشہ صدیقہ بنتی، ام حبیبہ بنتی، جناب علی حضرت زینب بنتی. اگر محمد عربی کی بیٹی اور بیوی خلیفہ نہیں بن سکتی تو پاکستان کی آکسفورڈ، پاکستان کی یونیورسٹی، کالج اور بازاروں میں بے پرد، بے حجاب، بے نقاب لڑکی، وہ بھی پاکستان کی حکمران نہیں بن سکتی. میں دنیا کی عورتوں کو قربان کروں محمد کی بیٹی کی جوتی کی دھول پر. میں دنیا کی بے پرد اور ملکوں میں گھومنے والی بے پرد اکیلی عورتوں کو قربان کروں محمد کی عائشہ صدیقہ کی جوتی کے گرد پر. اگر محمد عربی کی زوجہ ام المومنین اور محمد عربی کی چاروں بیٹیوں میں سے کوئی بیٹی حکمران نہیں بن سکتی تو دنیا کی کوئی دنیا دار بیٹی نہیں بن سکتی. خلیفہ بنا تو صدیق اکبر بنا، پھر بنا تو فاروق اعظم بنا، پھر ہوا تو عثمان غنی ہوا، پھر ہوا تو حیدر کرار نے ہوا. اما عائشہ صدیقہ نے مشورے دیے، فاطمہ الزہرا نے مشورے دیے، بی بی زینب نے مشورے دیے. عورت مشورہ دے سکتی ہے، کرسی پہ نہیں بیٹھ سکتی. ان مدارس کے ذریعے ہم عورت کو محمد کا دین سکھائیں گے، غیرت کے لیے پردہ سکھائیں گے. تو ایک بات ہی چلتے چلتے میں نے اس پرفتن دور میں آپ کو ایک پیغام نبوت کا سنا کر اپنا فریضہ ادا کر دیا. بات میں یہ کر رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان لڑکیوں سے پوچھا بیٹیو تم کیوں بیٹھی ہو؟ انہوں نے کہا کہ بکریوں کو پانی پلانا ہے، ڈول بڑا باری بھرکم ہے، کھینچ نہیں سکتی کیونکہ عورت کمزور ہوتی ہے. کہ یہ عورت، آپ نہ گھبرائیں، میں پہلے دور کی بات کر رہا ہوں. مرد طاقتور ہوتا ہے، نبی کی غیرت جلال میں آئی. کہو نبی غیرت والے ہوتے ہیں. کہو نبی، کوئی نبی بے غیرت، کوئی سچا نبی کسی غیر کی لڑکی کو غلط نگاہ سے دیکھتا، جو دیکھے وہ نبی نہیں ہوتا. وہ قادیان کی عذاب العلیم غلام قادیانی دجال ہوتا ہے، وہ نبی نہیں ہوتا. نبی قوم کی بیٹیوں کا تحفظ کرتا ہے، بیٹیوں سے عیش و عشرت نہیں کرتا. وہ جھوٹا ہوگا، دجال ہوگا، نبی نہیں ہوگا. نعرہ تکبیر، ختم نبوت. موسیٰ علیہ السلام واپس آئے اور چرواہوں کو کہا ہوئے یہ لڑکیاں جو بیٹھی ہوئی ہیں یہ تمہاری غیرت کا تقاضا ہے کہ تم مرد پہلے پانی پلاؤ بکریوں کو یا عورتیں بیٹھی رہیں. میں تھوڑے کو پوچھتا ایک بندہ ہوئے مسافر تے ہوئے داڑھی والا، وہ نبی دی داڑھی ہے کہنا، وہ بولو میں ڈی سی تو نہیں تو داڑھی رکھنے تھا، گھبرائی کو بیٹھے جنگ والے. آج تو دوسرے صوفی بنے بیٹھو، آپ کو نبی دی داڑھی، سارے نبی دی داڑھی، تو نہ گھبراؤ.
اب آپ کو واضح سنا میں نعت کھانے واسطے پیسے گرنے چندے گرنے ڈھیر سارا کمے والا کو مولی صاحب داڑھی رکھوں تے واضح سن لوں کم سارے کو لیتی دے میں سوجا بات پہنچ بنیا تمہارے گھر چھیڑا پیا کرا ہوئے چھوڑا بنا لے کوئی نہ ہوئے گھبراؤ نہ جڑے رکھی بیٹھن چھوڑے یہ تکلیف کی بیٹھن تو نہ گھبرائے اتنا بتا دو کہ 1.25 لاکھ کم و بیش انبیاء کی داڑھی تھی نا موسیٰ علیہ السلام کی داڑھی بھی ایک آدمی ہوئے داڑھی والا تو ہوئے مسافر تے روب رکھے پکروال جنگل کے چرواہے جانتے ہو کندھے پہ لاٹھی ہوتی ہے بات کرے تو دھڑام موسیٰ علیہ السلام نے کہا عورتیں بیٹھی رہیں انہوں نے یوں ہی کہا ہوگا داڑھی کو دیکھ کر اور صوفی صاحب انہیں آدھے نہ داڑیاں لگوں تمہارے پاس نکال نہیں میں اپنے پاس نکال کر کرنا بس کا کنڈکٹر جائے کبھی منہ ہی نہ دھوتا ہوئے وہ عالم یا کئی شیخ الحدیث کو دیتا صوفی صاحب ٹکٹ داڑھی کو رکھی والے انہوں نے یوں کہا ہوگا مولوی صاحب صوفی صاحب اگر عورتوں کی زیادہ غیرت ہے تو تم خود آ جاؤ 5 آدمی مل کر ڈول کھینچ رہے ہیں ان کو کیا پتا تھا یہ عام مسافر نہیں یہ اس قافلے کا ممبر ہے جہاں موجود ہو تو کئی ہزار فرشتے اس کی نوکری کے لیے آ جاتے ہیں یہ نبی ہوتے ہیں کیا تم نے نور 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 لگا رکھا ہے میں تو انبیاء کی اس بشریت کو مانتا ہوں کہ جبرائیل کا نور بھی نبی کی بشریت کا مقابلہ نہیں کر سکتا کیا سمجھتے ہو تم بشر کو اللہ نے بڑی طاقت دی ہے جناب علی موسیٰ علیہ السلام کو کہا کیا انہوں نے کہا خود کھینچ لو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ایک طرف ہو جاؤ انہوں نے کہا وہ 5 آدمی جرا پانی کا ڈول چکے نے صوفی صاحب کلا یہ لبے تے گرد و غبار ہے بھوک کرو کمزور چاہے کلا ایک طرف ہو گئے دیکھا کہ نبی ابھی نبوت کا اعلان نہیں ہوا وہ چرخی کو ہاتھ لگاتے جاتے ہیں اشارہ کرتے ہیں تو ڈول اپنے آپ کنویں سے بھر کر باہر آ جاتا ہے وہ دادا وہ مدینے کا گاڈا سویر کو بیٹھے بات سنا دے سو دیکھو تو نعرے والی تکلیف بھی نہ رہے بھائی دیکھو میں تو آپ کو مسئلہ دے دینا جلسے میں نعرہ لگانا نہ سنت ہے نہ واجب ہے نہ مستحب ہے نہ فرض ہے مولوی حق نواز بیچارہ جان دے رہا ہے صحابہ کے لیے ہم لڑ رہے ہیں نعروں کے اوپر آئے خدا کی قسم میں کل کوئٹے سے آیا ہوں 12 دن بلوچستان کا میں نے دورہ کیا ہے مستونگ کوئٹہ خوددار شہر کوئٹہ اللہ کی قسم وہاں کوئی بیماری نہیں اذان سارے کوئٹے میں وہی ہوتی ہے جو مکے مدینے میں ہوتی ہے ادھر بھی دین کا کم کرو نہ کرو چندر دی 10 تاریخ کی کھیر یکا مولوی کو پلا دو منج تاری سٹ ہوئے تھی یہی ہو تبلیغ کھڑی ہے پنجاب ہے تو فوڈوں ہے پچھاڑ مزے لئی پھر خیر بہرحال بات یہ کر رہا ہوں نبی نے پانی کا ڈول باہر پھینکا خود نہیں پیا لڑکیوں کو بلایا یہ نبی کی غیرت ہے آؤ بیٹیوں وہ جنگل کے بڑے بڑے چرواہے دیکھ رہے ہیں اور لڑکیاں آ رہی ہیں بکریوں کو پانی بھی پلاتی ہیں مسافر کے روزانہ شام کو گھر جاتی تھی بوڑھا پر انتظار میں بے قرار گیٹ پر بیٹھا ہوتا تھا بڑھاپے کی اولاد بڑی پیاری ہوتی ہے آج معمول کے خلاف دوپہر گزرے بیٹیاں گھر میں پہنچ گئیں بوڑھے ابے نے پوچھا بیٹیوں بکریوں کو پانی نہیں پلایا ابا جی روزانہ تو تھوڑا بہت پلاتی تھی آج جی بھر کے بکریوں کو بھی پلایا خود بھی پیا کیسے آج کو نہر مل گئی تالاب مل گیا حوض مل گیا پانی کی ٹوٹی مل گئی نلکا مل گیا دریا مل گیا کہنے لگی پانی بھی وہی کنواں بھی وہی بھاری بھرکم ڈھول بھی وہی او بوڑھے ابا جی آج ایک نیا نرالا عجیب مہمان دیکھا گیا ہے ہم نے اپنی زندگی میں اتنا غیرت والا نہیں دیکھا اتنا شریف نہیں دیکھا اتنا مسکین نہیں دیکھا اور صحیح نہیں دیکھا اتنا مسکین نہیں دیکھا اور ابا جی رب کعبہ کی قسم ہے ایسا حسین بھی آج تک ہم نے نہیں دیکھا جنگ والوں قدر زر زر گر بداند قدر جوہر جوہری